مرزا صاحبہ کا خون چکا ڈرامہ بھی اسی علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحبہ مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 18 ہزاری میں مختوم تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، جن کے بارے میں اب تک مشہور ہے کہ چور اور ڈاکو اس کی حد میں آ کر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بھوانا کے نزدیک حافظ برخوردار رحمت اللہ علیہ مدفون ہیں، جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کی دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائج ہے کہ وہ حافظ برخوردار رحمت اللہ علیہ کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے۔ اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس طرح قسم جھوٹی ہو جاتی ہے، اور باور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فروری 1951 جب میں اس رنگین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پہنچا تو اس کا حال اس کے ماضی سے بے حد مختلف تھا۔ درون خانہ، یہ 1889 کی بات ہے، جب ملکہ کا راج تھا اور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ ابلا ہوا پانی پیتے تھے، پھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر بڑے صاحب لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نوکروں کا ایک پورا لشکر ہوا کرتا تھا۔ ان نوکروں میں حقہ بردار کا ایک خاص منصب تھا، لیکن جب یہاں کمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک چھوڑا، وہاں سفید فام مائی باپوں کو حقے کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ یہ رواج تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک خاصا عام تھا۔ انگریز افسروں کے گھروں میں بڑے بانکے اور سجیلے حقے رہا کرتے تھے۔ حقے میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھا، اور جب صاحب بہادر کوچ پر لیٹ کر حقہ پیتے تھے تو ایک خادم نلکی تھام کے کھڑا ہوتا تھا اور حقہ بردار ایک تانبے کی پھکنی سے برابر چلم پر پھونکے مارا کرتا تھا۔ بڑی بڑی دعوتوں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا حقہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد حقہ برداروں کا جلوس حقے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ ہر حقہ بردار اپنے آقا کے پاس حقہ جما کے 10 بستہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حقوں کی نشست بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقے سے جمتی تھی، اور کسی دوسرے کے حقے کی نلکی کے اوپر سے گزرنا انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ حقے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔ وہ حقوں کی لامبی لامبی رنگ برنگی لچکدار نلکیوں کو اپنی کمر کے گرد سانپوں کی طرح لپیٹ کر بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھ کر حقہ نوش فرمایا کرتی تھی۔ تمباکو میں الائچی، کاست، زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے۔ کنوارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولہ پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں، ان کا نام میڈوز ٹیلر تھا۔ آپ کے حرم میں 62 عورتیں تھیں۔ ڈپٹی کمشنروں کی یہ تاریخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پچھلے شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نوکروں چاکروں کا ہجوم اب گھٹتے گھٹتے قریباً مفقود ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی اپنے آپ کو ضلع کی خاتون اول سمجھتی ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے میں فی الحال بیوی کی نعمت سے محروم ہوں۔ اگرچہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن جس بنگلے میں رہتا ہوں اس میں ایک چھوڑ 2 بیویوں کی گنجائش ہے، کیونکہ میرے ایک پیشرو بیک وقت 2 بیویوں کے خاوند تھے۔ الیکشن مہینہ بھر سے سارے صوبوں میں تبادلوں کا ہیضہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہو رہے تھے، تحصیلداروں اور تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پہ تھیں، اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے بڑی چابک دستی سے سجائے جا رہے تھے، کیونکہ الیکشن کی شطرنج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور وزارتوں نے سردھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ اسی زمانے میں زیادہ اناج اگاؤ کی مہم بھی اپنے جوبن پر تھی، اور افزائش غلہ کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس صوبائی دارالحکومت میں طلب کی گئی۔ جب زیادہ اناج اگاؤ کی کانفرنس اپنا اہم ایجنڈا پورا کر چکی تو ہر عزت مآب وزیر اپنے اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے کندھے پر دست شفقت رکھ کے الگ لے گیا
اور اس کے حوالے ایک بنی بنائی فہرست کر دی جس میں تفصیلاً یہ درج تھا کہ کون سے علاقے سے کون سا امیدوار عوام کا حق نمائندگی پوری طرح ادا کرنے کا اہل ہے اور کون کون سے امیدوار کو ہر قیمت پر ناکام کرنا باعث ثواب ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے دل و جان سے کاغذ کے بنے ہوئے یہ جھرلو اپنی جیب میں ڈال لیے۔ عام زندگی میں جھرلو گھمانا مداریوں کا کسب ہے۔ جادو کی یہ چھڑی گھما کر مداری خالی تھیلے سے زندہ کبوتر اور بند ٹوکروں سے عام لگے ہوئے پیڑ برآمد کرتے ہیں، لیکن جب یہ جھرلو الیکشن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کے اشارے پہ گھومتا ہے، پولیس کی حفاظت میں لوہے کی سربمہر صندوقچیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی جھرلو ووٹوں کی جعلی پرچیاں بنوا دیتا ہے۔ ووٹوں کی تعداد ووٹروں کی تعداد سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور یہ اسی جھرلو کی برکات کا نزول ہے کہ افسروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، ان کے تبادلے رکتے ہیں اور ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور توفیلیوں کو نوکریوں اور امپورٹ پرمٹ ملتے ہیں۔ الیکشن کا کاروبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ 2-2.5 لاکھ کی آبادی میں سے صرف ایک مائی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر، اسمبلی ہالوں، حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ ٹکٹ دینے اور ٹکٹ حاصل کرنے پر تن من دھن کی بازیاں لگتی ہیں۔ قرآن شریف کے صفوں پر وفاداری کے حلف نامے تحریر ہوتے ہیں۔ پرانی دشمنیاں موقوف، نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ عدالتوں میں چلتے ہوئے سنگین مقدمات داخل دفتر ہو جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنروں، پولیس کپتانوں، مال افسروں، مجسٹریٹوں، تحصیلداروں، تھانے داروں، پٹواریوں، نمبرداروں، زمینداروں، گماشتوں، صنعتکاروں، بڑے بڑے تاجروں کے زیر سایہ الیکشن کے جھرلو بڑی صورت سے چلنے لگتے ہیں۔ جمہوریت کے اس مضحکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں انہوں نے اپنی پرچی ڈالی ہے وہ انسان ہے یا تار کا کھمبا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریس کے مقابلے میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی تھی کہ ہر مسلمان صرف اس کو ووٹ دے جس پر مسلم لیگ کا لیبل لگا ہوا ہو، خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمبا ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان عوام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیا اور چن چن کر ایسے تار کے کھمبوں کو جی بھر کے ووٹ دیے کہ پاکستان بن گیا۔ حکومت چل بھی پڑی، حالات معمول پر آ بھی گئے، لیکن یہ تار کے کھمبے بدستور اپنی اپنی جگہ ایستادہ رہے۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، حتیٰ کہ کھمبوں کے تار الجھ الجھ کر جھنجھنا کر ٹوٹنے لگے۔ بجلی کے بلب فیوز ہو گئے، نور کی جگہ ظلمت چھانے لگی اور ماشاء اللہ کی ریت وجود میں آ گئی۔ ایک دور افتادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب تھے، پاکیزہ صورت، پاکیزہ سیرت، علم و فضل سے بہرہ مند، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، ہمت اور عزم کے مالک۔ انہوں نے ایک دارالعلوم اور ایک ہائی اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ لی جاتی تھی، کتابیں بھی اسکول کی طرف سے مفت تقسیم ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ اسکول کو وسعت دے کر کالج بنا دیا جائے، اور اگر کالج بھی چل نکلے تو اس بنیاد پر ایک مکمل اسلامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جائے۔ مولوی صاحب کے بہت سے عقیدت مند زندگی کا گرم سر دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی اسمبلی میں ممبر بن جائیں۔ مولوی صاحب سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ، اقتدار کی ہوس سے بے نیاز، لیکن اپنے تعلیمی منصوبوں کی تڑپ میں وہ چاروں ناچار سیاست کے میدان میں اتر ہی آئے اور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ بہت سی عورتوں نے حسن عقیدت کے جوش میں فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا اس کا نکاح اپنی بیوی سے فسخ ہو جائے گا۔ شام کو جب ووٹوں کی سربمہر صندوقچیاں مسلح کانسٹیبلوں کی حفاظت میں تحصیل کے خزانے میں پہنچ گئیں تو راتوں رات سیاست کا جھرلو گردش میں آ گیا اور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب کا حریف بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا، جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس موروثی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرکار کی خوشنودی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک پارٹی، منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا۔ اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے۔ جس طرح زیادہ اناج اگاؤ کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے، اسی طرح رہبر بنو اور رہبر بناؤ کی تحریک بھی ایک ہمہ گیر مشغلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ رہبروں کی بھی دو خاص صورتیں ہیں، ایک انتخاب جیتنے سے پہلے اور دوسری انتخاب ہارنے کے بعد۔
پہلی صورت میں عموماً سفیر یا وزیر پیدا ہوتے ہیں، دوسری صورت میں جو رہبر وزارت اور سفارت کی آسامیوں سے بال بال بچ جائیں انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قوم کا غم کھانے والے رہبر قوم کا غم بڑی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔ اگر یہ غمخوار طبقہ عالم وجود میں نہ رہے تو بیچاری قوم بہت جلد گنجی ہو جائے گی۔ لیکن جو رہبر فقط ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے پہ مامور ہیں ان کی ذات سے چشم ماں روشن اور دل ماں شاد ہوتے ہیں۔ یوں بھی یہ حضرت مایوسی کے دائمی مریض ہیں۔ اگر کوئی برقع پوش عورت ان کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے تو وہ بے حد مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آگے بڑھ کر اس کا برقع کیوں نہیں نوچ ڈالا۔ اگر عورتیں اسی طرح امن و امان، عزت و آبرو سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟ اگر ہر روز امن عامہ میں خلل واقع نہ ہو تو اخباروں میں دھواں دار بیانات کون چھپوائے گا؟ مجھے ذاتی طور پر ملازموں سے کوئی پرخاش نہیں، البتہ عوام کی سہولت اور خیر سگالی کا خیال ہے۔ اگر یہ صاحبان تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹل جائے گی۔ سرکاری ملازموں کا یہ رد و بدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہ عامہ کی آڑ میں دراصل یہ حربہ علاقائی کارندوں پر دھونس قائم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ لیڈروں کے طبقے میں سب سے مشکل پسند برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص مذہبی پیشوائی پہ گزارا کرتے ہیں۔ عید بقرعید کی طرح ان کا کاروبار بھی سال بھر میں فقط 1 یا 2 بار چمکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دنوں میں ان کی کارگزاریاں بہت زور پکڑ لیتی ہیں۔ کسی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس مسجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھا خاصا میدان کارزار گرم ہو جاتا تھا، لیکن آزادی بھی ملی اور ہندو بھی گئے، پھر بھی جلسوں اور مساجد کا تصادم اسی گرم بازاری سے جاری رہا۔ ایک گاؤں میں اچانک خطرناک قسم کی کشیدگی نمودار ہو گئی۔ مسئلہ متنازع یہ تھا کہ درود و سلام کے دوران یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ اس آڑ میں بہت سی ذاتی رنجشوں، رقابتوں اور مخاصمتوں نے بھی اپنا رنگ دکھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسرے پیکار ہو گئے۔ جب پوری تفتیش کے بعد اس جھگڑے کا پہاڑ کھودا گیا تو اس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ گاؤں میں ایک نمبردار صاحب تھے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ پھر ان کے مخالف امیدوار نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ انتخاب ناجائز طریقوں سے ہوا تھا۔ مقدمہ منظور ہوا اور ایک دن بیٹھے بٹھائے MLA صاحب اسمبلی کی رکنیت سے خارج ہو گئے۔ زندگی کی اس بے کیفی کو ختم کرنے کے لیے آخر انہوں نے اپنے خرچ سے 2 متضاد مولویوں کو بلا کر گاؤں میں یہ فساد برپا کر دیا۔ بیچارے مولوی صاحب تو گرفتار ہو گئے، لیکن کچھ روز کے لیے نمبردار صاحب کی لیڈری کا بازار بھی خوب گرم ہو گیا۔ لیڈروں کی منڈی میں بازار کے بھاؤ اکثر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ منڈی غلے کی ہو یا سیاست کی، تجارتی اصول سب جگہ قریباً ایک سے ہوتے ہیں۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، مہتاب معرفت، جناب مختوم زادہ غلام مرشد خان صاحب، پیر، لینڈ لارڈ اینڈ لیڈر۔ یہ کسی مزار کا کتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے۔ آپ پکی سڑکوں پر ماسٹر بیوک استعمال کرتے ہیں، شکار کے لیے جیپوں کا انتظام ہے، 3-3.5 درجن نسلی کتے ہیں جن کی خدمت کے لیے بہت سے خادم مامور ہیں، کبوتروں کا بھی شوق ہے اور گاہے بگاہے بٹیروں کی پالی میں بھی جی بہلایا کرتے ہیں۔ درگاہ شریف پہ درویشانہ ٹھاٹھ ہیں، سال بھر میں مریدان باز صفا سے 1,00,000-1.5 لاکھ روپیہ نذرانہ وصول ہو جاتا ہے اور ہر سال درگاہ شریف کی ساری آمدنی بڑے سلیقے سے ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں مری، کوئٹہ، ایبٹ آباد اور سردیوں میں لاہور، پشاور اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی ثواب حاصل کرتے ہیں اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سارا سال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور دنیاوی مجاہدوں میں منہمک رہتے ہیں۔ سالانہ عرس شریف کا آخری دن ہے، محفل سماع کے لیے دھوم دھام کا اہتمام ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا پہنے گدی پر متمکن ہیں۔
گدی کے بائیں ہاتھ افسران ضلع کی نشستیں ہیں، دائیں جانب پیر بھائی، رؤسا اور سیاست پیشہ اصحاب براجمان ہیں۔ ایک کونے میں درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران یک کے بعد دیگرے حال طاری ہوگا۔ حد نگاہ تک زائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ قوالوں کی پارٹی نے بڑی خوش مستی کے ساتھ ہارمونیم کا ساز چھیڑا، طبلے پہ تھاپ پڑی، جامی کی غزل فضا میں لہرائی، درویشوں کے سر گھومنے لگتے ہیں اور پھر ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدت مند جھک جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک 2 5 روپے کے نوٹ رکھ کر سجادہ نشین کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جو انہیں چھو چھو کر قوالوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے تو سجادہ نشین صاحب بڑے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمے میں مقربین خاص کے علاوہ اور کسی کا گزر ممکن نہیں، کیونکہ اس خیمے میں لاہور، ملتان اور لائل پور کی نامی گرامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکاریں اتری ہوئی ہیں۔ قوالی خدا اور مریدوں کو خوش کرنے کا ذریعہ تھی۔ فنکاروں کا مجرا افسروں اور رئیسوں کی خوشنودی کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے اس امتزاج میں سجادہ نشین کے لیے بہت بڑی برکات کا نزول مضمر ہے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی صورت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کرتے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا اور ایک کاغذ گھٹنے پہ رکھ کے غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیٹسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپینسری کا معائنہ کیا۔ کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی۔ میں نے فی البدی عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دواؤں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پہ اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپینسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس فرق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ علی بخش۔
ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے، لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پہ قابض ہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوائیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے، ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کے کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جانماز پر جا بیٹھتے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔ بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے تھے، علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں۔ دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ ملاقاتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ سرکاری کرسی اچھے خاصے انسان کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی فطرت ٹیڑھے ترچھے سانچوں میں ڈھلنے لگتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ بہت حد تک بھینگا ہو جاتا ہے۔ دفتر کی فضا میں سانس لینے کے بعد باہر کھلی ہوا میں گھومنے والے ایک دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بنی نوع کے ساتھ بے حد محدود ہو جاتا ہے۔ اس کے گرد صرف چند مخصوص عناصر رہ جاتے ہیں جو اسے مکڑی کے جالے کی طرح اپنے تانے بانے میں جکڑے رکھتے ہیں۔ ان عناصر میں پہلا عنصر سرکاری ملازموں اور وکیل صاحبان کا ہے۔ عدالت کی کرسی کو احتراماً عزت مآب کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن یہ طرز تخاطب بہت سے وکلاء کا تکیہ کلام بن جاتا ہے اور وہ کمرہ عدالت کے اندر اور باہر ڈپٹی کمشنر کو اسی طرح مخاطب کرتے کرتے اس بیچارے کو عزت مآبی کے ذہنی چسکے میں بری طرح مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہر وقت ایسے القابات سے مخاطب کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ڈپٹی کمشنر کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی دل جلا اسے آپ کہہ کر مخاطب کرے تو یہ حرکت ڈپٹی کمشنر کی شان میں گستاخی اور نظام حکومت کے خلاف بغاوت نظر آنے لگتی ہے۔ دوسرا عنصر شہری رؤساء اور دیہات کے بڑے بڑے ذمہ داروں کا ہے۔ ان میں سے معدود چند حضرات اپنے یا دوسروں کے جائز مطالبات لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ناجائز مطالبات اور سفارشیں لاتے ہیں، لیکن اکثر بزرگ محض شوقیہ ملاقات فرمانے کی لت پوری کیا کرتے ہیں۔ اضلاعی اصطلاح میں شوقیہ ملاقاتیں سلام کہلاتی ہیں اور ذمہ داروں کی برادری میں اس سلام کو بڑی سماجی اور سیاسی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے علاقے میں یہ بزرگ ذمہ داری کا حق ہی ادا نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم و نسق کی باغ ڈور بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ کسی مزارے کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ ان کی منظوری سے لکھائی جاتی ہے۔
مقدموں کی پیرویاں بھی زمیندار کی خوشنودی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ مقامی افسروں اور عوام کے درمیان اس قسم کے زمیندار دیوارے چین کی طرح حائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ایک مضبوط چھلنی کا کام دیتی ہیں۔ اس باریک چھلنی سے گزرنے کے لیے انسان کو خوب اچھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انانیت، خودداری، خود اعتمادی اور آزادی کے روڑے اس چھلنی کے مہین سوراخوں سے گزرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ چھاج اور چھلنی کے اس نظام میں کئی فوائد ہیں۔ ایک طرف تو ضلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے برہمن کی طرح عوام الناس کے شودروں سے بڑی حد تک دور رہتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ بڑے ذمہ داروں کی اپنے مزاروں پر گرفت مضبوط رہتی ہے تاکہ یہ برتری وہ حسب ضرورت حکومت اور اپنے ذاتی مفاد میں کام لا سکیں۔ میرا ایک ملاقاتی سفید ریش، بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی باری آئی تو اس نے اپنا عصا کئی بار زور زور سے میری میز پر مارا اور گرجدار آواز میں کڑک کر بولا، انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو، یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر شخص خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ایک روز ایک مفلوک الحال بڑھیا آئی، رو رو کر بولی کہ میری چند بیگھے زمین ہے جسے پٹواری نے اپنے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے، رشوت دینے کی توفیق نہیں۔ 3-4 برس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کی دردناک بپتا سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر آیا اور رجسٹر لایا، سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال عراضی کا کام مکمل کر دیا۔ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی کہ بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار رونا آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پورا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا ہے۔ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی تھی۔ اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق کی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلاۃ آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربے تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلایا اور پھر میں نے الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔
دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں وہ اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم ہیں۔ اس نے کہا کہ اب اس کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال کر رہا ہے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی۔ آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔ ایک روز ایک ملاقاتی آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اس نے زور سے السلام علیکم کہا اور بولا، کسی نے بتایا ہے کہ آپ بھی جموں کے رہنے والے ہیں؟ میرا بھی وہیں بسیرا تھا، بس یوں ہی جی چاہا کہ اپنے شہر والے کے درشن کراؤں۔ میں نے اسے تپاک سے اپنے پاس بٹھا لیا اور کرید کر اس کا حال احوال پوچھتا رہا۔ جموں میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ بیوی 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو چکی تھی۔ اکتوبر 1947 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی ذاتی نگرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع کما کرنے کا پروگرام بنایا تو عبداللہ پریشان ہو کر پاگل سا ہو گیا۔ اس کی زہرہ، عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ پھول کھلے تھے۔ عبداللہ کو یقین تھا کہ اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا تو راستے میں اس کی 3 بیٹیاں درندہ صفت ڈوگرا جتھوں کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ اپنے جگر گوشوں کو اس افتاد سے محفوظ کرنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پختہ منصوبہ تیار کر لیا۔ نہا دھو کر مسجد میں کچھ نفل پڑے، قصاب کی دکان سے ایک تیز دھار چھری مانگ لایا اور گھر آ کر تینوں بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑا موقر واز دیا۔ زہرا اور عطیہ کم عمر تھیں، وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آ گئی۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیے بغیر اپنی چھری چلائی اور باری باری دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب عبداللہ اپنے ہاتھ میں خوناشام چھری تھامے رشیدہ کو بلا رہا تھا، لیکن رشیدہ اس کے قدموں میں گری کپ کپا رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ ابا ابا ابا۔ رشیدہ کی گڑ گڑاہٹ پر عبداللہ کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے۔ اس نے چھری ہاتھ سے پھینک دی۔ بہروپیوں کی طرح اس نے رشیدہ کو ایک بدصورت سی بڑھیا کے روپ میں ڈھالا اور کلمے کا ورد کرتا ہوا اسے ساتھ لے کر ٹرک پر بیٹھ گیا۔ جب ٹرک والے نے قافلے کو سوچیت کرلا کر اتارا اور وہ لوہے کا پھاٹک عبور کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے تو یکایک عبداللہ کو زہرہ اور عطیہ کی یاد آئی۔ وہ کمر تھام کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور رشیدہ کو گلے سے لگائے دیر تک دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ سیالکوٹ کے مہاجر کیمپ میں عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس چمک میں جو شبنم کی سی تازگی اور ستاروں کی سی پاکیزگی چھلکا کرتی تھی وہ مان پڑ رہی ہے، اور ایک دن اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ناموس ملت کے جن انمول آبگینوں کو وہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرغے سے بچا لایا تھا وہ خدا کی مملکت میں سرے بازار بک رہے ہیں۔ آدھی رات گئے جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اس کا دامن پھلوں، مٹھائیوں، رنگ برنگے کپڑوں، پاؤڈر اور کریم وغیرہ کے خوبصورت پیکٹوں سے بھرا ہوتا۔ عبداللہ غضبناک ہو کر اسے مارتا پیٹتا اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا تو اچانک اسے جموں کی وہ خون آلود دہلیز یاد آ جاتی جس پر وہ زہرہ اور عطیہ کی بے نور آنکھوں کو چھت کی جانب گھورتے چھوڑ آیا تھا۔ عبداللہ کے ہاتھ راشا کھا کر لرز اٹھتے اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کیمپ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ساری رات روتا رہتا۔
ایک روز رشیدہ نے ترس کھا کر خود ہی اپنے باپ کو روز روز کی اذیت سے نجات دے دی۔ اس نے کیمپ چھوڑ دیا اور راتوں رات کسی کے ساتھ فرار ہو کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ عبداللہ بھی کیمپ چھوڑ کر پہلے گجرات، پھر لائل پور اور اس کے بعد جھنگ آ گیا۔ 2 بڑے ذمہ داروں کا تذکرہ کیے بغیر جھنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنہ تکمیل رہ جائے گا۔ ایک روز ایک بڑے ذمہ دار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے، لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب، فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری اسکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ اسکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ نقد اور ایک استاد کی 1 برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ زمیندار صاحب خوش خوش میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے ذمہ دار ملنے آئے۔ چھوٹتے ہی انہوں نے روحان سا ہو کر گلا شکوہ شروع کر دیا، جناب، میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون یہ ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں یہ تفصیل سنائی۔ پچھلے ہفتے اسکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ اسکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چرا لاتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں برباد کرنے پہ اتر آیا ہے، اسی لیے آپ سے اسکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی، جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی آپ بھی اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی بیک وقت ویسا ہی اسکول قائم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان کی کسی قدر تشفی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لے کر دوبارہ میرے پاس نہ آیا۔ تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فرض سمجھ کر مکا کر لیا ہوگا۔ بڑی ذمہ داریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ تبادلہ۔ جب سے میں نے ہفتے میں 2 دن عام ملاقاتوں کا سسٹم رائج کر کے عوام الناس کے چھوٹے بڑے مسائل براہ راست نپٹانے شروع کیے تھے، اس وقت سے ضلع کے بڑے بڑے ذمہ داروں، رئیسوں اور پیشہ ور سیاستدانوں میں رنجش اور بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کروانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میرے طریقہ کار نے جب ان کی اس اجارہ داری کو ختم کر دیا تو اس میں ان سب کو اپنی بڑی حق تلفی محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ لاہور جا کر صوبائی وزیروں کے پاس اکثر اپنا یہ رونا روتے تھے۔ لیکن جس واقعے نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی، اس کا تعلق ایک فوجداری مقدمے سے تھا جو میری عدالت میں زیر سماعت تھا۔ دونوں فریق ضلع کے بااثر خاندان تھے اور سال ہر سال سے باہمی رقابتوں، عداوتوں اور مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک روز ان کے مقدمے کی پیشی شروع ہوئی تو ایک فریق نے بڑے تمطراق سے آگے بڑھ کر ایک بند لفافہ میری میز پر دے مارا۔ لفافے پر ایک صوبائی وزیر کی مہر تھی اور اس کے اندر غالباً سفارشی خط تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر دوسرا فریق بھی میدان میں اتر آیا اور اس نے بھی ایک بند لفافہ میری میز پر پٹک دیا۔ اس پر ایک دوسرے صوبائی وزیر کی مہر تھی اور اس کے اندر بھی غالباً سفارشی خط تھا۔ میں نے فریقین کے وکیلوں کو دونوں بند لفافے دکھائے اور کہا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان خطوط کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت میں پڑھ کر سنائے جائیں اور پھر انہیں مقدمے کی فائل میں لگا دیا جائے، بصورت دیگر انہیں اسی طرح بند کے بند آپ کے موکلین کو واپس لوٹا دیا جائے۔ دونوں وکیل اپنے موکلوں کی اس حرکت پر نالاں تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے موکل پر خوب لان تان کی اور بند خطوط مجھ سے واپس لے لیے۔ میرا خیال تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جب یہ خبر وزیر صاحبان تک پہنچی تو وہ بڑے چراغ پا ہوئے۔ چند روز بعد میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اسمبلی کی غلام گردش میں میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے 2-3 اور ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔
میں نے یہ واقعہ ملتان جا کر اپنے کمشنر مسٹر آئیو خان کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، بھائی، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینا کیا ضرور، اب یہ لوگ خامخواہ تمہیں دکھ کرتے رہیں گے، میری مانو تو تم کسی طرح اس صوبے سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اتفاق سے ان دنوں ہالینڈ کے دارالخلافہ ہیگ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز کا ادارہ نیا قائم ہوا تھا۔ اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایک 6 ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اس کورس کے لیے تجویز کیا تو پنجاب گورنمنٹ نے بلا حیل و حجت بڑی خوش دلی سے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ ہالینڈ میں حج کی نیت۔ ہالینڈ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی چند روز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈچ قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار ہے اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ یہ جفاکش قوم سمندر کی تہ سے زمین نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پھولوں کی بہترین اقسام اس سرزمین پر اگتی ہیں۔ دنیا کے کئی عظیم فنکار اس قوم کی آغوش میں پلے ہیں۔ یہاں کی میوزیم آرٹ اور فن کا بے مثال گہوارہ ہیں۔ قدرتی مناظر کو ان کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے محکمے قائم ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو تو وہ فی الفور ڈچ زبان میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو بھی شوق ہے اور شعور بھی۔ ثقافتی روایات اور اقدار اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر شفاق اور خرچ کرنے میں حد درجہ محتاط ہیں۔ ڈچ لوگ اپنے یار دوستوں کو کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں، اور جب بیرا بل آتا ہے تو سب لوگ ٹپ سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے حصے کی رقم بٹوے سے نکال کر میز پہ رکھ دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جولیانا نے اپنا ایک پورا محل عطیہ کر دیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کا سارا ماحول شاہانہ تھا۔ پہلا کورس اسی سال شروع ہوا تھا۔ اس میں 8 ملکوں سے 32 طلباء شریک تھے، جن میں 6 لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے صرف ایک لڑکی تھی جو بین الاقوامی امور پر MA کا کورس مکمل کرنے آئی تھی۔ اس کا نام مس خورشید حسن تھا، جو بعد میں خورشید حیدر بنی۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے کچھ عرصے تک کراچی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، پھر فورن سروس میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدے پر فائز ہوئی اور آج کل وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ اس برس رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آیا۔ ادارے میں ڈنر کا وقت تو شام کے 7 بجے ختم ہو جاتا تھا، لیکن خورشید نے ایسا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باورچی خانہ ساری رات کھلا رہتا تھا۔ خورشید خود ان کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کرتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد جب سحری کا ٹائم آ جاتا، اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں ہماری سحری کا انتظام کرتی۔ جون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران خورشید نے مجھے ترتیب اور اطاعت کے جس سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس کی برکت سے میں نے واپسی پر حج کا فریضہ ادا کرنے کی نیت باندھ لی۔ اس حج نے اگر کچھ ثواب کمایا ہے تو اس کا بیشتر حصے کی حقدار خورشید ہی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بناؤں۔ یہ چھوٹا سا ملک سیاسی استحکام، فلاحی انصرام اور معاشی بردمندی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ بہت سی مختلف الاصول سیاسی پارٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعطل کا شکار ہوتی ہے نہ تشدد کا۔ حکومت اکثر چند پارٹیوں کے اشتراک اور اتحاد سے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کولیشن کسی وقت ٹوٹ جائے تو ملک میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے، نئی کولیشن بن جاتی ہے یا نئے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کی مجموعی رکنیت کے تناسب سے پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالنا جرم ہے۔ نہایت اعلیٰ پیمانے کی صنعتوں کے باوجود ملک میں ہڑتالوں کا رواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھوڑا بے لگام ہو کر نہیں بھاگتا۔ ایک حد چھو لینے کے بعد ذاتی آمدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں رہتے، بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیداوار بڑھانے میں بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ لیکن ادارے کے ڈائریکٹر نے معذرت کی کہ یہ انسٹیٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کے لیے کوئی بندوبست موجود نہیں۔ انڈونیشیا پر
कई 100 बरस हुकूमत करने की वजह से हॉलैंड का मुसलमानों के साथ बड़ा तवील वास्ता रहा है। लाइडन यूनिवर्सिटी की ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में इस्लामी उलूम का अजीमुशान मरकज है, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ तासुब और बुग़्ज़ के जज्बात हैं। हॉलैंड में हर बच्चे की पैदाइश म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में रजिस्टर कराना लाजमी है। इस मकसद के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसके खाने में बच्चे का मजहब भी दर्ज करना होता है। कुछ वालिदैन ये खाना खाली छोड़ देते हैं ताकि सन्ने बुलूगत को पहुंचकर बच्चा अपनी मर्जी से जो मजहब उसका जी चाहे इख्तियार करे। कई म्यूनिसिपैलिटियों में मुझे ऐसे फॉर्म भी नजर आए जिनमें वालिदैन ने मजहब का खाना खाली छोड़कर उसके नीचे अपने हाथ से ये शर्त लिखी हुई थी, जवान होकर अपनी पसंद का कोई भी मजहब इख्तियार करने के लिए आज़ाद है सिवाय इस्लाम के। एक रोज मैं आर-नेहम के वसीओ अरीज जंगल में घूम रहा था। थक कर दरख्तों के झुंड में एक बेंच पर बैठा तो करीब के बेंच से धीमी धीमी खुशुलहान आवाज में सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आई। एक निहायत खुश पोशाक फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी वाला डच आंखें बंद किए झूम झूम कर सूरह रहमान की क़िरात कर रहा था। जब वो फारिग हुआ तो मैंने उठकर अस्सलामु अलैकुम कहा। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया। क्या आप डच मुसलमान हैं? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाया। उसका नाम अब्दुल्ला डी हूक था। जब उसे मालूम हुआ कि मेरा वतन पाकिस्तान है तो वो बहुत खुश हुआ। वो पहले डच नेवी में आला अफसर था। 1948 में एक बार उसका जहाज कराची की बंदरगाह पर कुछ सामान लदवाने के लिए रुका। गर्मी और हब्स का मौसम था। सामान लादने वाले मजदूर पसीने में शराबूर थे। जहाज के अमले ने उन्हें ठंडा पानी दिया तो सबने पीने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका रोजा था। एक बूढ़े मजदूर पर डी हूक को बड़ा तरस आया जो गर्मी, हब्स और सामान के बोझ तले बदहाल था। दूसरों की नजर बचाकर वो इस बुढ़े को अपने कैबिन में ले गया और उसे ठंडे जूस का गिलास देकर इशारे से कहा कि यहाँ पर उसे कोई नहीं देख रहा, वो चुपके से इसे पी ले। बूढ़े बुजुर्ग ने नफी में सर हिलाकर जूस का गिलास वापस कर दिया और आसमान की तरफ उंगली उठाकर अल्लाह अल्लाह कहता हुआ कैबिन से बाहर चला गया। अनदेखे खुदा की जात पर इस कदर मुकम्मल बेइब्हाम और गैर मुतजलजल ईमान देखकर डी हूक का दिल तो उसी वक्त मुसलमान हो गया था, लेकिन उसके दिमाग ने ये तब्दीली 1 बरस के बाद कबूल की। इस 1 बरस के दौरान उसने अपने जहाज के अमले में डच जबान जानने वाला एक इंडोनेशी मुसलमान आलिम भर्ती कर लिया। उससे उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा, हदीस से वाकफियत हासिल की और फिर काहिरा की एक मस्जिद में जाकर बाकायदा इस्लाम कबूल किया। अब्दुल्ला डी हूक साहब ने अपने एक दोस्त का जिक्र भी किया। वो भी कई बरस से मुसलमान हो चुके थे, लेकिन अपनी मुलाजिमत के दौरान ये राज अफशा करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे उनकी तरक्की के इम्कानात भी मसदूद होने का खदशा नहीं बल्कि खुद मुलाजमत भी खतरे में पड़ सकती है। ये तासुबात सिर्फ हॉलैंड के साथ ही मखसूस नहीं बल्कि मगरिब के कई और मुआशरे भी इस्लाम के मुतल्लिक इसी किस्म की तंग नजरी का शिकार हैं। ये मुआशरे अपनी जगह बड़े मुतमद्दन, तालीम याफ्ता, आज़ाद ख्याल, मुतहम्मिल, रवादार और सेकुलर शुमार होते हैं, लेकिन इस्लाम के सयाक में इनकी आज़ाद ख्याली, बुर्दबारी और सेकुलरिज्म बड़ी हद तक सल्ब हो जाती है। इसकी एक वजह तो वो जहर है जो मसीही पादरी और यहूदी मजहबी पेशवा सदियों से इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के हथकंडों से फैलाते रहे हैं। दूसरी वजह यूरोपियन मुस्तशरिकीन का एक खास गिरोह है जिसने इल्म दानिश के पर्दे में इस्लाम और मुसलमानों के खदोखाल मस्क करने में नुमाया किरदार अदा किया है। एक रोज इत्तेफाक से मेरा तारुफ एक डच सूफी से हो गया। उसका डच नाम तो एडविन कैटिंग था, लेकिन सूफी नाम करमदीन था। आम जिंदगी में तो वो अपने डच नाम इस्तेमाल करते थे, लेकिन सूफी बिरादरी के जुमला अरकान बाहमी मेलजोल में बड़ी बेतकल्लुफी से अपने दूसरे नाम इस्तेमाल में लाते थे। डच सूफियों के कई जगह अपने मराकिज हैं जिन्हें सूफी चर्च कहा जाता है। चर्च का इम्तियाजी निशान इंसानी दिल है जिसके दोनों तरफ पर लगे हुए हैं। दिल के अंदर चांद तारा बना होता है। यूरोप में इस सिलसिले के बानी सूफी इनायत खान थे। सूफी इनायत खान 1882 में बड़ौदा में पैदा हुए थे। उनके वालिद रहमत खान पंजाब के रहने वाले थे। ये मौसीकारों का खानदान था और इनके अजदाद में शेख जुम्मा शाह
ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے ہیں۔ رحمت خان خود بھی اچھے موسیقار تھے، خاص طور پر دھرپد راگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔ عنایت خان نے گیان شالہ اکیڈمی میں راگ ودیا پر عبور حاصل کیا۔ مہاراجہ گائیکواڑ کی خواہش تھی کہ وہ مستقل طور پر ان کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، لیکن عنایت خان کے دل میں جہاں گردی کی دھن سمائی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے لگے۔ سب سے پہلے وہ نیپال گئے۔ کھٹمنڈو میں ان کی ملاقات ایک پنجابی بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ نے عنایت خان کا تعارف ایک ہندو یوگی سے کرایا جو سال ہر سال سے آنکھیں بند کیے پہاڑ کی کھو میں سمادھی لگائے بیٹھا تھا۔ عنایت خان صبح شام اس غار میں جاتے اور یوگی کے سامنے بیٹھ کر دیر دیر تک وینا بجاتے۔ ایک روز یوگی نے خوش ہو کر آنکھیں کھول دیں اور عنایت خان کو ونائک راجا کا خطاب عطا کیا۔ نیپال سے عنایت خان نے برما اور سیلون کا سفر کیا اور پھر گجرات، کاٹھیا واڑ، میسور، مدراس، مالابار کی سیاحت کرتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ کلکتہ میں انہوں نے مدرسہ کالج، پریزیڈنسی کالج اور یونیورسٹی ہال میں کئی لیکچر دیے، جن میں سے کچھ کی صدارت رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی کی۔ کلکتہ سے آپ ڈھاکہ آئے، جہاں نواب ڈھاکہ نے احسن منزل میں محفلیں منعقد کر کے ان کا تعارف سلہٹ اور آسام کے مشاہیر سے کرایا۔ مہاراجہ دیناج پور عنایت خان کی موسیقی پر خاص طور سے عاشق تھے اور اس فن میں انہیں اپنا گرو تسلیم کرتے تھے۔ اسی دوران میں عنایت خان حیدرآباد دکن پہنچے اور میر محبوب علی خان کے دربار میں باریاب ہوئے۔ نظام، تصوف اور موسیقی کے دل دادا تھے اور رفتہ رفتہ دونوں میں خوب گاڑھی چھیننے لگی۔ حیدرآباد میں عنایت خان کی ملاقات چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ سید محمد ابو ہاشم مدنی سے ہوئی۔ عنایت خان نے سید ابو ہاشم مدنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گلے کا نور برساتے، وینا بجاتے اس نئے راستے پر چلتے گئے حتیٰ کہ ان کے اپنے الفاظ میں ایک ایسی منزل آ گئی جہاں پر میرا جسم وینا کا ساز بن گیا، میری روح وینا کے تار بن گئی اور میری زندگی ایک سرمدی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے اپنے فن کا سارا اثاثہ اس ازلی اور ابدی موسیقار کے سپرد کر دیا جو کائنات کے سرگم پر ہر لمحہ آفاقی تانے اڑانے میں مصروف ہے۔ جب عنایت خان کی موسیقی میں معرفت کا رنگ اچھی طرح رچ گیا تو ان کے مرشد سید ابو ہاشم مدنی نے حکم دیا کہ اب وہ مغربی ممالک میں چلے جائیں اور اپنے فن کے ذریعے روحانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے یورپ کے چپے چپے کا دورہ کیا۔ ہر جگہ مریدوں کی خاصی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے صوفی تنظیم میں داخل ہونے لگی۔ اب وہ موسیقار عنایت خان کی جگہ مرشد عنایت خان کہلانے لگے۔ یورپ کے بہت سے ملکوں میں صوفی تحریک کے سینٹر قائم ہو گئے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں بھی اس کے کئی سینٹر قائم ہو گئے۔ اپنی تحریک کو اس طرح دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے دیکھ کر عنایت خان نے جنیوا میں اپنی تحریک کا بین الاقوامی مرکز دی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز آف دی صوفی موومنٹ کے نام سے قائم کیا۔ اس کی ایک برانچ پیرس میں کھولی جہاں اب انہوں نے اپنا مستقل قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہاں پر ان کی رہائش گاہ کا نام فضل منزل تھا۔ بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر کی دوسری برانچ ہیگ کے قریب کاٹوک کے مقام پر تھی۔ اس کا نام مراد منزل تھا۔ یہاں پر اب مراد حاصل فاؤنڈیشن قائم ہے۔ یک ان کے دل میں خاک وطن کی کشش نے زور مارا اور نومبر کے مہینے میں وہ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ہندوستان پہنچ کر انہیں نمونیا ہو گیا۔ دلی واپس آ کر وہ کئی ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان نے بھی ان کے علاج معالجے میں حصہ لیا۔ 4 فروری 1927 کی رات کو صوفی عنایت خان بے ہوش ہو گئے۔ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ ان کا مرشد قریب المرگ ہے۔ مرشد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ صوفی عنایت خان کو خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ عنایت خان کے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہیں اسلامی تصوف کے رموز سے آشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کے اسی طریق کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی، لیکن امریکہ اور یورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ماحول کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چنانچہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی بجائے ان کا مسلک تھیوسافیکل سوسائٹی کی طرز پر مختلف مذاہب کا ایک مجموعہ اخلاقیات سا بن کے رہ گیا۔
اس مسلک میں اسلام سمیت دنیا کے سب مذاہب یکساں درجہ رکھتے ہیں، کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ اسی طرح صوفی یا مرید بننے کے لیے بھی کسی خاص مذہبی عقیدے کی ضرورت نہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطرت انسان کا واحد مقدس صحیفہ ہے اور عالمگیر اخوت انسان کا واحد مشترکہ مذہب ہے۔ عبادت کو بین الاقوامی اتحاد کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس تحریک میں عالمگیر عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عالمگیر عبادت میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے ایک کشادہ میز کے عین وسط میں ایک بڑی موم بتی روشن کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدائے واحد کا نشان ہوتی ہے۔ اس موم بتی سے نیچے کی سطح پر 6 چھوٹی موم بتیوں کی قطار ہوتی ہے جو علل ترتیب ہندو مت، بدھ مت، زرتشیت، یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس مذہب کا صحیفہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ عالمگیر عبادت کے اس مجمع کو چرچ فار آل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی اجتماعی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا اپنا ذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں الگ الگ ذکر و اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ جو مزید ترقی کرتے جاتے ہیں ان کا حسب مراتب صاحبزادی، نورزادی، شہزادہ، شہزادی، سراج، چراغ وغیرہ کے خطاب دیے جاتے ہیں۔ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس میں بہت سی عربی اور فارسی کی اصطلاحات بڑی روانی سے استعمال ہوتی ہیں، مثلا ذکر، اسم اعظم، پیر و مرشد، شیخ المشائخ، بیت، مراد حاصل، دربار، ہجرت، ولادت، وصالت، تبروک، رحمت، فضل وغیرہ۔ اس ظاہری تعلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اسلام میں طریقیت کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خان کے مشن کو تصوف کا نام دینا ہی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے۔ جون کا مہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز میں میرا کورس پورا ہو گیا۔ وطن کو واپس لوٹنے سے پہلے میں نے حج کی نیت کر لی۔ اس سال حج کا دن اگست کے مہینے میں پڑتا تھا۔ سفر حج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک روز میں ہیگ میں امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا۔ امریکن ایکسپریس کا کام سب سے زیادہ وسیع اور قابل اعتماد شمار ہوتا تھا۔ امریکن ایکسپریس کے ہال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامنا انکوائری آفس کی ایک لڑکی سے ہوا۔ اس نے میرا استقبال کیا۔ گڈ مارننگ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ شکریہ، میں نے کہا۔ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں۔ اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سعودی عرب کا نام سن کر مینیجر بھی کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس سلسلے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، مینیجر نے معذرتانہ انداز سے کہا۔ ہاں، حج کے زمانے میں کئی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں، سمندری جہازوں اور خشکی کے قافلوں کا خاص انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم میں سعودی عرب کا سفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گرمیوں میں وہاں کا درجہ حرارت 125 ڈگری سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ آیا۔ اس سفر کے متعلق بیروت، دمشق اور بغداد سے بھی سفارت خانوں، سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت سے جو خبریں موصول ہوئیں وہ بڑی مایوس کن تھیں۔ ہاں، قاہرہ سے البتہ امید کی ایک مدھم سی کرن ضرور جھلملائی۔ مصر کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے 1 ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصر سے حجاز جایا کریں گے۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی یا نہیں۔ بہرحال یہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی جس کے لیے انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ برسلز، پیرس، جنیوا، برن، لوزان، لوگانو، ملان، فلورنس، وینس، روم۔ روم میں اشفاق احمد وہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ریڈیو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا جس وقت میں روم پہنچا۔ شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح عمری آپ سن رہے ہیں۔ کیسٹ نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔
اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا پھر ٹیلی فون نمبر 290261 پر عمار یا سائمہ سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح حیات ہم آپ کے لیے PFFP آڈیو ورلڈ کی جانب سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی 5ویں کیسٹ ہے۔ مرزا صاحبہ کا خون چکا ڈرامہ بھی اسی علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحبہ مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سربسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 18 ہزاری میں مختوم تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، جن کے بارے میں اب تک مشہور ہے کہ چور اور ڈاکو اس کی حد میں آ کر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بھوانا کے نزدیک حافظ برخوردار رحمت اللہ علیہ مدفون ہیں، جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کی دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائج ہے کہ وہ حافظ برخوردار رحمت اللہ علیہ کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے۔ اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس طرح قسم جھوٹی ہو جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فروری 1951 جب میں اس رنگین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پہنچا تو اس کا حال اس کے ماضی سے بے حد مختلف تھا۔ درون خانہ۔ یہ 1889 کی بات ہے، جب ملکہ کا راج تھا اور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ ابلا ہوا پانی پیتے تھے، پھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر بڑے صاحب لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نوکروں کا ایک پورا لشکر ہوا کرتا تھا۔ ان نوکروں میں حقہ بردار کا ایک خاص منصب تھا، لیکن جب یہاں کمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک چھوڑا، وہاں سفید فام مائی باپوں کو حقے کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ یہ رواج تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک خاصا عام تھا۔ انگریز افسروں کے گھروں میں بڑے بانکے اور سجیلے حقے رہا کرتے تھے۔ حقے میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھا، اور جب صاحب بہادر کوچ پر لیٹ کر حقہ پیتے تھے تو ایک خادم نلکی تھام کے کھڑا ہوتا تھا اور حقہ بردار ایک تانبے کی پھکنی سے برابر چلم پر پھونکے مارا کرتا تھا۔ بڑی بڑی دعوتوں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا حقہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد حقہ برداروں کا جلوس حقے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ ہر حقہ بردار اپنے آقا کے پاس حقہ جما کے 10 بستہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حقوں کی نشست بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقے سے جمتی تھی، اور کسی دوسرے کے حقے کی نلکی کے اوپر سے گزرنا انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ حقے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔ وہ حقوں کی لامبی لامبی رنگ برنگی لچکدار نلکیوں کو اپنی کمر کے گرد سانپوں کی طرح لپیٹ کر بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھ کر حقہ نوش فرمایا کرتی تھی۔ تمباکو میں الائچی، کاست، زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے۔ کمارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولہ پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں، ان کا نام میڈوز ٹیلر تھا۔ آپ کے حرم میں 62 عورتیں تھیں۔ ڈپٹی کمشنروں کی یہ تاریخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پچھلے شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نوکروں چاکروں کا ہجوم اب گھٹتے گھٹتے قریباً مفقود ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی اپنے آپ کو ضلع کی خاتون اول سمجھتی ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے میں فی الحال بیوی کی نعمت سے محروم ہوں۔ اگرچہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن جس بنگلے میں میں رہتا ہوں اس میں ایک چھوڑ 2 بیویوں کی گنجائش ہے، کیونکہ میرے ایک پیشرو بیک وقت 2 بیویوں کے خاوند تھے۔ الیکشن۔ مہینہ بھر سے سارے صوبوں میں تبادلوں کا ہیضہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہو رہے تھے۔
تحصیلداروں اور تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پہ تھیں اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے بڑی چابک دستی سے سجائے جا رہے تھے، کیونکہ الیکشن کی شطرنج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور وزارتوں نے سردھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ اسی زمانے میں زیادہ اناج اگاؤ کی مہم بھی اپنے جوبن پر تھی اور افزائش غلہ کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس صوبائی دارالحکومت میں طلب کی گئی۔ جب زیادہ اناج اگاؤ کی کانفرنس اپنا اہم ایجنڈا پورا کر چکی تو ہر عزت مآب وزیر اپنے اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے کندھے پر دست شفقت رکھ کے الگ لے گیا اور اس کے حوالے ایک بنی بنائی فہرست کر دی، جس میں تفصیلاً یہ درج تھا کہ کون سے علاقے سے کون سا امیدوار عوام کا حق نمائندگی پوری طرح ادا کرنے کا اہل ہے اور کون کون سے امیدوار کو ہر قیمت پر ناکام کرنا باعث ثواب ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے دل و جان سے کاغذ کے بنے ہوئے یہ جھرلو اپنی جیب میں ڈال لیے۔ عام زندگی میں جھرلو گھمانا مداریوں کا کسب ہے۔ جادو کی یہ چھڑی گھما کر مداری خالی تھیلے سے زندہ کبوتر اور بند ٹوکروں سے آم لگے ہوئے پیڑ برآمد کرتے ہیں، لیکن جب یہ جھرلو الیکشن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کے اشارے پہ گھومتا ہے، پولیس کی حفاظت میں لوہے کی سربمہر صندوقچیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی جھرلو ووٹوں کی جعلی پرچیاں بنوا دیتا ہے۔ ووٹوں کی تعداد ووٹروں کی تعداد سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور یہ اسی جھرلو کی برکات کا نزول ہے کہ افسروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، ان کے تبادلے رکتے ہیں اور ان کے عزیزوں رشتہ داروں اور طفیلیوں کو نوکریوں اور امپورٹ پرمٹ ملتے ہیں۔ الیکشن کا کاروبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ 2-2.5 لاکھ کی آبادی میں سے صرف ایک مائی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر، اسمبلی ہالوں، حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ ٹکٹ دینے اور ٹکٹ حاصل کرنے پر تن من دھن کی بازیاں لگتی ہیں۔ قرآن شریف کے صفوں پر وفاداری کے حلف نامے تحریر ہوتے ہیں۔ پرانی دشمنیاں موقوف، نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ عدالتوں میں چلتے ہوئے سنگین مقدمات داخل دفتر ہو جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنروں، پولیس کپتانوں، مال افسروں، مجسٹریٹوں، تحصیلداروں، تھانے داروں، پٹواریوں، نمبرداروں، زمینداروں، گماشتوں، صنعتکاروں، بڑے بڑے تاجروں کے زیر سایہ الیکشن کے جھرلو بڑی صورت سے چلنے لگتے ہیں۔ جمہوریت کے اس مضحکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں انہوں نے اپنی پرچی ڈالی ہے وہ انسان ہے یا تار کا کھمبا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریس کے مقابلے میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی تھی کہ ہر مسلمان صرف اس کو ووٹ دے جس پر مسلم لیگ کا لیبل لگا ہوا ہو، خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمبا ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان عوام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیا اور چن چن کر ایسے تار کے کھمبوں کو جی بھر کے ووٹ دیے کہ پاکستان بن گیا۔ حکومت چل بھی پڑی، حالات معمول پر آ بھی گئے، لیکن یہ تار کے کھمبے بدستور اپنی اپنی جگہ ایستادہ رہے۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، حتیٰ کہ کھمبوں کے تار الجھ الجھ کر جھنجھنا کر ٹوٹنے لگے۔ بجلی کے بلب فیوز ہو گئے، نور کی جگہ ظلمت چھانے لگی اور ماشاء اللہ کی ریت وجود میں آ گئی۔ ایک دور افتادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب تھے، پاکیزہ صورت، پاکیزہ سیرت، علم و فضل سے بہرمند، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، ہمت اور عزم کے مالک۔ انہوں نے ایک دارالعلوم اور ایک ہائی اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ لی جاتی تھی، کتابیں بھی اسکول کی طرف سے مفت تقسیم ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ اسکول کو وسعت دے کر کالج بنا دیا جائے، اور اگر کالج بھی چل نکلے تو اس بنیاد پر ایک مکمل اسلامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جائے۔ مولوی صاحب کے بہت سے عقیدت مند زندگی کا گرم سر دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی اسمبلی میں ممبر بن جائیں۔ مولوی صاحب سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ، اقتدار کی ہوس سے بے نیاز، لیکن اپنے تعلیمی منصوبوں کی تڑپ میں وہ چاروں ناچار سیاست کے میدان میں اتر ہی آئے اور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ بہت سی عورتوں نے حسن عقیدت کے جوش میں فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا اس کا نکاح اپنی بیوی سے فسخ ہو جائے گا۔ شام کو جب ووٹوں کی سربمہر صندوقچیاں مسلح کانسٹیبلوں کی حفاظت میں تحصیل کے خزانے میں پہنچ گئیں تو راتوں رات سیاست کا جھرلو گردش میں آ گیا اور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب
کا حریف بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا، جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس موروثی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرکار کی خوشنودی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک پارٹی، منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا۔ اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے۔ جس طرح زیادہ اناج اگاؤ کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے، اسی طرح رہبر بنو اور رہبر بناؤ کی تحریک بھی ایک ہماگیر مشغلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ رہبروں کی بھی دو خاص صورتیں ہیں، ایک انتخاب جیتنے سے پہلے اور دوسری انتخاب ہارنے کے بعد۔ پہلی صورت میں عموماً سفیر یا وزیر پیدا ہوتے ہیں، دوسری صورت میں جو رہبر وزارت اور سفارت کی آسامیوں سے بال بال بچ جائیں انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قوم کا غم کھانے والے رہبر قوم کا غم بڑی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔ اگر یہ غمخوار طبقہ عالم وجود میں نہ رہے تو بیچاری قوم بہت جلد گنجی ہو جائے گی۔ لیکن جو رہبر فقط ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے پہ مامور ہیں، ان کی ذات سے چشم ماں روشن اور دل ماں شاد ہوتے ہیں۔ یوں بھی یہ حضرت مایوسی کے دائمی مریض ہیں۔ اگر کوئی برقع پوش عورت ان کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے تو وہ بے حد مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آگے بڑھ کر اس کا برقع کیوں نہیں نوچ ڈالا۔ اگر عورتیں اسی طرح امن و امان، عزت و آبرو سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟ اگر ہر روز امن عامہ میں خلل واقع نہ ہو تو اخباروں میں دھواں دار بیانات کون چھپوائے گا؟ مجھے ذاتی طور پر ملازموں سے کوئی پرخاش نہیں، البتہ عوام کی سہولت اور خیر سگالی کا خیال ہے۔ اگر یہ صاحبان تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹل جائے گی۔ سرکاری ملازموں کا یہ رد و بدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہ عامہ کی آڑ میں دراصل یہ حربہ علاقائی کارندوں پر دھونس قائم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ لیڈروں کے طبقے میں سب سے مشکل پسند برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص مذہبی پیشوائی پہ گزارا کرتے ہیں۔ عید بقرعید کی طرح ان کا کاروبار بھی سال بھر میں فقط ایک یا دو بار چمکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دنوں میں ان کی کارگزاریاں بہت زور پکڑ لیتی ہیں۔ کسی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس مسجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھا خاصا میدان کارزار گرم ہو جاتا تھا، لیکن آزادی بھی ملی اور ہندو بھی گئے، پھر بھی جلسوں اور مساجد کا تصادم اسی گرم بازاری سے جاری رہا۔ ایک گاؤں میں اچانک خطرناک قسم کی کشیدگی نمودار ہو گئی۔ مسئلہ متنازع یہ تھا کہ درود و سلام کے دوران یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ اس آڑ میں بہت سی ذاتی رنجشوں، رقابتوں اور مخاصمتوں نے بھی اپنا رنگ دکھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسرے پیکار ہو گئے۔ جب پوری تفتیش کے بعد اس جھگڑے کا پہاڑ کھودا گیا تو اس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ گاؤں میں ایک نمبردار صاحب تھے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ پھر ان کے مخالف امیدوار نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ انتخاب ناجائز طریقوں سے ہوا تھا۔ مقدمہ منظور ہوا اور ایک دن بیٹھے بٹھائے MLA صاحب اسمبلی کی رکنیت سے خارج ہو گئے۔ زندگی کی اس بے کیفی کو ختم کرنے کے لیے آخر انہوں نے اپنے خرچ سے 2 متضاد مولویوں کو بلا کر گاؤں میں یہ فساد برپا کر دیا۔ بیچارے مولوی صاحب تو گرفتار ہو گئے، لیکن کچھ روز کے لیے نمبردار صاحب کی لیڈری کا بازار بھی خوب گرم ہو گیا۔ لیڈروں کی منڈی میں بازار کے بھاؤ اکثر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ منڈی غلے کی ہو یا سیاست کی، تجارتی اصول سب جگہ قریباً ایک سے ہوتے ہیں۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، مہتاب معرفت، جناب مختوم زادہ غلام مرشد خان صاحب، پیر، لینڈ لارڈ اینڈ لیڈر۔ یہ کسی مزار کا کتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ پکی سڑکوں پر ماسٹر بیوک استعمال کرتے ہیں، شکار کے لیے جیپوں کا انتظام ہے، 3-3.5 درجن نسلی کتے ہیں جن کے خدمت کے لیے بہت سے خادم مامور ہیں، کبوتروں کا بھی شوق ہے اور گاہے بگاہے بٹیروں کی پالی میں بھی جی بہلایا کرتے ہیں۔ درگاہ شریف پہ درویشانہ ٹھاٹھ ہیں، سال بھر میں مریدان باصفا سے 1,00,000-1.5 لاکھ روپیہ نذرانہ وصول ہو جاتا ہے۔
اور ہر سال درگاہ شریف کی ساری آمدنی بڑے سلیقے سے ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں مری، کوئٹہ، ایبٹ آباد اور سردیوں میں لاہور، پشاور اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی ثواب حاصل کرتے ہیں اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سارا سال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور دنیاوی مجاہدوں میں منہمک رہتے ہیں۔ سالانہ عرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفل سماع کے لیے دھوم دھام کا اہتمام ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا پہنے گدی پر متمکن ہیں۔ گدی کے بائیں ہاتھ افسران ضلع کی نشستیں ہیں، دائیں جانب پیر بھائی، رؤسا اور سیاست پیشہ اصحاب براجمان ہیں۔ ایک کونے میں درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران یک کے بعد دیگرے حال طاری ہوگا۔ حد نگاہ تک زائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ قوالوں کی پارٹی نے بڑی خوش مستی کے ساتھ ہارمونیم کا ساز چھیڑا، طبلے پہ تھاپ پڑی، جامی کی غزل فضا میں لہرائی، درویشوں کے سر گھومنے لگتے ہیں اور پھر ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدت مند جھک جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک 2 5 روپے کے نوٹ رکھ کر سجادہ نشین کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جو انہیں چھو چھو کر قوالوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے تو سجادہ نشین صاحب بڑے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمے میں مقربین خاص کے علاوہ اور کسی کا گزر ممکن نہیں، کیونکہ اس خیمے میں لاہور، ملتان اور لائل پور کی نامی گرامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکاریں اتری ہوئی ہیں۔ قوالی خدا اور مریدوں کو خوش کرنے کا ذریعہ تھی۔ فنکاروں کا مجرا افسروں اور رئیسوں کی خوشنودی کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے اس امتزاج میں سجادہ نشین کے لیے بہت بڑی برکات کا نزول مضمر ہے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی صورت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کرتے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا اور ایک کاغذ گھٹنے پہ رکھ کے غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیٹسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپینسری کا معائنہ کیا۔ کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی۔ میں نے فی البدی عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دواؤں کی جگہ
نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پہ اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس فرق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ علی بخش۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے، لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پہ قابض ہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوائیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے، ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کے کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب